رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ یہاں پہ کچھ چیزیں جو معاشرے میں کسی اور طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اسلام کسی اور طریقے سے ہمیں بتاتا ہے، اور کر ہم کچھ رہے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہے اور بن کچھ اور رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مفتی محمد شفیق اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور اقدس یہ بتائیے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن ہمیں روزہ کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 184، 185، یہ پورا ایک تقریباً رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں قرآن کے حوالے سے ایک خاص آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں واضح دلائل موجود ہیں توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، یہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں آگے اگر ہم بڑھتے ہیں کہ رمضان کے کس حصے میں اس کو نازل کیا گیا، کس رات میں نازل کیا گیا، کس دن میں نازل کیا گیا، کس عشرے میں نازل کیا گیا۔ رمضان پورا کا پورا ہی بڑا مقدس ہے اور بڑا ہی قابل احترام ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور اس کے تینوں عشروں کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جو ہے لاسٹ 10 ڈیز جو ہیں فرمایا کہ وہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو پورا مہینہ ہی محترم ہے اور عظمت والا ہے، لیکن اس کا جو خاص طور پہ آخری عشرہ ہے وہ پہلے دونوں عشروں سے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے ایک وہ رات رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب یہ پوری ایک صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اے انسان تو اس کی عظمتوں کو کہاں جان سکتا ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ اتنی بڑی عظمتوں والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن کی قدر و منزلت کیا ہے، کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راتوں پہ بڑھا دی۔ اور پھر دیکھیے کہ اس رمضان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر مختلف کتابیں نازل کی گئیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی، سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل نازل ہوئی، اور سیدنا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی، یہ اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ 4 بڑی مقدس منزل من اللہ کتابیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبروں پر نازل فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی
مختلف انبیاء پر چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل کیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ تو جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ رمضان کا اور اللہ کے کلام کا بڑا گہرا جوڑ ہے، صرف قرآن کی حد تک نہیں بلکہ اللہ کا جو کلام بھی نازل ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ سارے کا سارا ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحائف نازل کیے گئے اس کے حوالے سے ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ کس تاریخ کو نازل ہوئے، پھر تورات، پھر اس کے بعد انجیل، پھر زبور، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نزول۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ پورے کا پورا قرآن وہ اس ماہ مبارک میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے نزول کے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو ماہ رمضان میں اور رمضان کی شب قدر میں نازل فرمایا آسمانی دنیا پر، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کی ضروریات کے مطابق 23 سال میں نازل کیا گیا، 23 سال میں اس کو اتارا گیا۔ تو اس کا پورا جو نزول ہے آسمان دنیا پہ وہ شب قدر میں ماہ رمضان کے اندر ہوا، پھر اس کے بعد 23 سال میں اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو بہرحال قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ یہاں ایک حدیث میں کوٹ کر دوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 عبادات رکھی ہیں، سر فہرست جو بڑی عبادات ہیں وہ 2 ہیں، دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر فضیلت ہے۔ چونکہ اس وقت ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں تو قرآن کے حوالے سے ہم جو رات کی عبادت ہے یا رات کا قیام ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، جس کو ہم صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں، تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی اس ماہ رمضان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ قیام سے مراد محض وہ نماز کا جو ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے، قیام وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت، پڑھنا، سننا، جیسے ہم سنتے ہیں کہ تراویح کے اندر پورے قرآن مجید کا ختم کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، تو تراویح کی نماز کے اندر، قیام اللیل کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے اور جو ہے سامعین اس کو سنیں اور اس کو کمپلیٹ کریں اس ماہ رمضان کے اندر۔ تو فرمایا اس کے اندر جو آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے قیام اللیل میں، تراویح کی نماز میں، اللہ کی عبادت میں، فرمایا اس کا یہ عمل ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، تو اس پر ملے گا کیا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اسی بات کو آگے اگر بڑھاؤں تو یہ رات کا قیام کرنا، رات کو جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سننا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ راتوں کو قرآن کی تلاوت، پڑھنا، سننا، یہ جو عمل ہے، فرمایا قرآن اللہ کے دربار کے اندر یہ عرض کرے گا کہ اے رب منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو راتوں کو جاگنے، سونے سے روکے رکھا، یعنی میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کی، اس نے مشقت برداشت کی، نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ میری تلاوت اس نے کی، مجھے سنا، اور اس کے لیے اس نے ساری قربانیاں دیں، تو فرمایا اللہ کے دربار میں وہ سفارش کرے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے پروردگار میری اپنے اس بندے کے حق میں سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فیصلہ فرماتے ہوئے اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ بڑی زبردست بات جی سیف صاحب، بات بڑی زبردست اور بڑا ایمانی جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے اس بات کو سن کے۔ ایک بندہ ساری رات اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے،
صبح کے وقت اس کو پڑی ہوئی ہیں پرانی عادتیں جھوٹ بولنے کی، لوگوں کا حق کھانے کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی. یہ عادتیں اس کی پورے 11 مہینے کی چل رہی ہیں. وہ نہیں ختم ہو 12ویں مہینے میں بھی نہیں باز آتا وہ. ویسے میرا ساری رات وہ رب کے آگے گڑ گڑاتا روزہ رکھ کے بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. ساری رات وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. اور اس سے یس کر لیتا ہے اور صبح اٹھ کے اس کے بندوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں؟ دیکھیں یقیناً میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی بات بڑی اچھی کی مفتی صاحب نے کہ دین اور دنیا کی، کہ اس دنیا میں بھی تو آپ کا امتحان تو دنیا ہی ہے نا جی. اگر بخشش ہوگی تو یہاں آپ نے قیام کیا نہیں کیا، اچھا بولے، اچھا ملے، اچھی معاشرت، اچھی معیشت، انصاف، دیانتداری، کسی کا حق نہ چھینا، تو یہ تو بنیادی طور پہ یہیں سے آزمائشیں ہو رہی ہیں نا جی. آپ کی دنیا میں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا. اگر ان آزمائشوں پہ آپ پورا نہیں اتر رہے تو آپ صرف رسومات کی حد تک ایک منافقت کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو نعوذ باللہ آپ اپنے خالق کے ساتھ بھی یعنی جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب خالق سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی ماکرین ہیں جی. اگر اللہ کے ساتھ آپ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو رات کو آپ نے اللہ کو منا لیا ہوا ہے. نہیں منایا نا جی. میں تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا سرٹیفکیٹ دینے والا، یہ تو اللہ کی ذات ہی سرٹیفکیٹ دینے والی ہے. اللہ کی ذات آپ نے اپنے آنسوؤں سے اللہ کو کہہ دیا کہ یا اللہ میں آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک احکامات آپ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس طرح طرز زندگی آپ کے لیے ایک پورا اصول وضع کر دیا. ان اصولوں کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تو آپ نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام اور اس ہدایت کی. تو جب اس ہدایت کی نفی کر رہے ہیں تو پھر کون سی چیز غالب آ رہی ہے؟ آپ کی وہ منافقت، آپ کی وہ برائی غالب آ رہی ہے آپ کی نیکی پہ. یہ تو میرا پیمانہ، اللہ تعالیٰ کا پیمانہ وہ تو ہے رب العالمین. یہ میں آپ کے پاس ہی دوبارہ سوال لے کے آؤں کہ مجھے ایک بریک کا کہا گیا ہے کہ یہ منافقت کیا یہ ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں یا اللہ سے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا. تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور ٹاپک چل رہا تھا اللہ کے ساتھ قرب کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ کے ساتھ محبت کا. مجھ جیسا ایک گناہ گار بندہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہے اور سجدوں میں جا کے معافی مانگے کہ یا اللہ پاک بہت گناہ ہو گئے، میں گناہ گار ہوں، میری خطائیں بہت زیادہ ہے، میرا کوئی بخشش کا رستہ نہیں ہے، اور آنسوؤں کی بچھاڑ ہو اور میں سمجھوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور میں جب صبح اٹھوں تو مجھے پڑی ہوں پرانی عادتیں جھوٹ بولنے کی، اور مجھے پڑی ہوں عادتیں مکر کرنے کی، اور مجھے پڑی ہوں عادتیں لوگوں کا حق کھانے کی، اور پھر میں رات کو کھڑا ہو جاؤں تراویح میں بھی، سجدوں میں بھی، دعاؤں میں بھی. اس بات کا سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا کہ میں کیا ٹھیک ہوں یا میں اور زیادہ اپنے اوپر کام کروں، اور زیادہ سجدے کروں، یا اپنے دن کے معاملات ٹھیک کروں، یا اپنے رب کے ساتھ معاملات ٹھیک کروں، یا اپنے رب کے بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کروں. مجھے کرنا کیا چاہیے؟ حضور اقدس ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں بڑی پیاری بات کی ہے یہاں پہ. جو ہمارا رویہ ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ منافقانہ رویہ ہے، تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ اسلام صرف کچھ بعض چیزوں کا نام نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کی کسی ایک چیز کو پکڑا ہوتا ہے. کوئی نمازی بڑا ہے، اس کا لین دین بالکل ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے معاملات اس کے گڑبڑ ہیں. کوئی روزہ دار بڑا ہے، باقی معاملات میں گڑبڑ ہے. کوئی کسی اور کام کے اندر وہ آگے بڑھا ہوا ہے. اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک جامع بالکل ضابطۂ حیات کہتے ہی اس کو ہیں. مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہی اس کو ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق دین اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو. اسلام کے لیے جہاں پہ ضروری ہے کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، وہیں پہ ضروری ہے عبادات کا جو ایک ڈھانچہ ہے اس کو فالو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے معاملات اچھے ہوں، ٹھیک ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کی معاشرت اچھی ہو،
آپ کا گھر کے اندر رویہ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، دائیں بائیں کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ معاشرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر اسلام کا گلدستہ بنتا ہے. تو اس میں جو بنیادی طور پہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک بات کو لے لیتے ہیں، باقی ساری چیزوں سے نظر چرا کے بیٹھے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں. یہ دھوکہ ہے. اس سے اللہ سے یا اپنے آپ سے؟ یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے. اللہ سے تو نہیں، مطلب وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے. دھوکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں اللہ دے کو سکتا. کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ اپنے آپ سے کر رہا ہے. دھوکہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایک حدیث کوٹ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احمق اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، امیدیں اللہ سے لگا کے رکھی ہیں. تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان اس کی ذات کو ہو رہا ہے کہ جس کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو ایک پورا ضابطہ ہے، صرف چند چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے ایک اہم نقطہ جو اٹھایا گیا معاملات کے حوالے سے، کہ بعض لوگ عبادات میں تو بہت اچھے ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہوں گے، راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، بڑی نمازوں کے پابند ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، لیکن ان کی کاروبار میں جا کے ان کے معاملات دیکھو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. حق نہیں دیتے. وراثت کے معاملات وراثت کے ہیں، معاملات. بیسیوں چیزیں. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک جو اہم چیز ہے، دیکھیں عبادات کا درجہ بعد میں ہے، معاملات کا درجہ پہلے ہے. معاملات ٹھیک ہوں گے تو آپ کی عبادات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبروں کو علیہم الصلوۃ والسلام جب عبادت کا حکم دیا تو سب سے پہلے حلال طیب کھانے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال طیب رزق کھاؤ، نیک اعمال کرو. اس سے علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ عبادات کی قبولیت کے لیے آپ کے معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کی زمینیں غصب کر کے بیٹھے ہیں، ان کے پیسے غصب کر کے بیٹھے ہیں، سودی معاملات کر رہے ہیں، مطلب لوگوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، مختلف چیزیں ہیں. اور آپ تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، جتنا بھی ہے، لیکن وہاں ایک طرف آپ بندوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دونوں چیزوں میں توازن ہونا ضروری ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی جہاں پر ضروری ہے، وہیں پر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ حساس ہے. حقوق اللہ کا معاملہ زیادہ حساس ہے. حضور اقدس یہ جو معاملہ ہے کہ ایک بندہ ایک مسلمان بھائی کا پورا حق ادا کر رہا ہے، کسی کا حق نہیں مار رہا، رشوت نہیں لے رہا، اور اپنے دنیاوی معاملات میں بہت اچھے طریقے سے اسلامی طریقے سے چل رہا ہے، لیکن تھوڑی عبادت کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا ہے، لا الہ پہ قائم ہے، عبادت کے لیے اس کے پاس کم وقت ہے. اور ایک دوسرا مسلمان جو ساری رات عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں میری دانست میں میری تو بڑی ناقص عقل ہے اس معاملے میں. وہ میں سمجھتا ہوں عبادت جو ہے وہ خوف خدا کا نام ہے. اگر خوف خدا ہے جس میں اور وہ کسی کا حق نہیں غصب کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پہ جو مکمل کامل ایمان تو پھر اس شخص کا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ واقعی اللہ کی ذات دیکھیں وہ تو بلند و بالا ہے، ہر انسان تو تصور ہی نہیں کر سکتا وہاں تک اس کی پہنچ نہیں سوچ کی. لیکن واقعی یہ بات صحیح ہے کہ مکر کریٹر کے خالق کے ساتھ آپ کیسے مکر کر سکتے ہیں؟ آپ کی تو حیثیت ہستی نہیں ہے کوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی دانست میں جو ہم سمجھتے ہیں اپنی ناقص عقل سے کہ وہ بندہ خوف خدا سے عاری ہے، جو کر تو ساری رسومات پوری ادا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تمام حقوق العباد کی پامالی کر رہا ہے. اور حقوق العباد دیکھیں، دنیاوی جو چیزیں ہم دنیا کی آزمائش کی بات کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات تشریف لائے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا اور لوگوں سے کہلوایا کہ یہ صادق و امین ہے. اور پہاڑی پہ چڑھ کے جب خطبہ فرمایا کہ جی اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر ہے تو لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں آپ سچے ہیں. جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا نے کہا، دنیا کے اندر
ان کی جو دیانتداری تھی وہ مسلم تھی. ربنا آتینا فی الدنیا، پہلے دنیا کی بات ہوئی ہے. تو جب دنیا میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تو آپ تو آزمائش پہ پورا نہیں اترے، بلکہ آپ تو ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو آ گیا ہوں، ٹھیک ہے وہ میں کام کرتا رہا گا، وہ دی میں کو معافی دے دے پر ہے نہیں میں چھڑنا. تو انہا وے تو پھر آپ اللہ کے سامنے آگے، اللہ سے تو کوئی خالق کے کائنات ہے، اس کے آگے آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں نا. تو احمد کا جو لفظ کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح کہا گیا. حضور اقدس یہ ہم بہت بڑی زیادتی نہیں کر رہے اپنے ساتھ کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ اتنا بڑا ظلم اپنے آپ کے اوپر کرنے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، من المفلس، اے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اپنے فہم کے مطابق، من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں، حقیقی مفلس وہ نہیں ہے. حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں آئے گا، نمازوں کا ڈھیر ہوگا، اس کے پاس انبار ہوگا، روزوں کا انبار ہوگا، پہاڑ لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، عبادات کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اس نے بندوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، ٹھیک ہے. ضرب ھذا، شتم ھذا، اخذ مال ھذا، مختلف الفاظ ہیں. کسی کو اس نے تھپڑ مار دیا، جسمانی زیادتی کر دی، کسی کا مال اس نے غصب کر لیا کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے، کسی کو اس نے گالم گلوچ کر دیا، اذیت پہنچا دی. یہ بندوں کے حقوق ہیں نا. تو عبادات تو ہیں اس کے پاس، لیکن حقوق العباد اس نے ضائع کر رکھے ہیں، بندوں کے حقوق غصب کر کے آیا ہے. تو فرمایا اب اس دن تو انصاف ہونا ہے، اللہ کے دربار میں نا انصافی نہیں ہے. یہ دنیا کے سارے معاملات ہیں، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس کو یوم الفصل کہا گیا نا، فیصلے کا دن کہا گیا. وہاں پر ساری چیزوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. دنیا میں جتنا بھی کوئی کر لے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں بچ گیا ہوں. نہیں، قیامت کا روز ہے، وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. اس دن فیصلہ ہوگا تو جس کا حق غصب کیا ہوگا اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا. اب حق لینے والے آ گئے، لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو فرمایا اب وہ حق دینے کے لیے اس کے پاس اپنے وہ نیک اعمال کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اس دن کی کرنسی کیا ہے؟ اس دن کی کرنسی یہ دنیا کا روپے پیسہ تو نہیں ہے. اس دن کی کرنسی یہ اعمال ہیں. یہی اعمال اس دن کی کرنسی ہے، اور انہی اعمال کے ذریعے سے اس دن لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے. تو فرمایا اب وہ حق لینے والے آئیں گے، مطالبہ کر رہے ہوں گے، ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے. ان کا حق ادا کرنے کے لیے کہا جائے کہ بھئی اس کی 10 نمازیں اٹھا کر اس کو دے دو. کرتے کرتے اس کی نمازوں کا ڈھیر سارا ختم ہو گیا. ابھی حق لینے والے باقی ہیں. روزے ڈھیر ہے، وہ کرتے کرتے وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن حق لینے والے ابھی تک باقی ہوں گے. تو فرمایا اب کیا ہوگا کہ ان کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کو ان گناہوں کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا حساس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی، اور جیسے ایک حدیث بھی کوٹ کی گئی پہلے کہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مختلف اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو گناہوں کی معافی اس سے مراد ہے اللہ کے حقوق کا جو معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں جو نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. جہاں تک ذمہ داری کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اور بالخصوص بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے، وہ توبہ تائب ہونے سے معاف نہیں ہوتے. وہ حقوق ادا کرنا ضروری ہے. ہاں، صاحب حق معاف کر دے وہ الگ بات ہے. اگر صاحب حق معاف نہیں کرتا تو پھر کل قیامت کے روز اس کی ادائیگی ہوگی، اور اسی طریقے سے ہوگی کہ اپنے خوش فہمی میں وہ بڑے نیک اعمال لے کے جا رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف اس نے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اعوذ باللہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کو جہنم میں ڈال دی. جی.
حضور کہتے ہیں کیا ہمیں چاہیے نہیں کہ زیادہ سے زیادہ اور عبادت کریں، جس طرح رات کو کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور دن میں بھی ہم یہ کام شروع کر دیں تاکہ لوگوں کے ساتھ معاملات کم از کم ہوں، تاکہ روز محشر میں جو نیکیاں اتنی زیادہ کٹھی ہوں تقسیم کرنے کے باوجود بھی کافی زیادہ بچ جائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا بھی تو نہیں نا، اتنا سادہ نظام نہیں ہے کہ آپ اپنے انداز میں سوچ رہے ہیں کہ میں اتنی عبادت کر لوں اور وہ ساری کاؤنٹ بھی ہو جائے. کہیں ریجیکشن کی بھی تو اتھارٹی ہے. یہاں تو سپریم کورٹ نہیں مان یہاں تو ایک بڑی عدالت نہیں مان کو، اور وہ اتنی بڑی عدالت ہے. تو جہاں آپ کبھی نیتیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، جب آپ اس نیت سے کریں گے. رمضان کریم کی ماشاءاللہ بڑی بابرکت اور کوئی حدیث میں شک ہی نہیں ذکر ہے کہ ثواب جو ہے 1000 گنا بڑھ جاتا جی ہے جی. اور نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے. روزے دار کی اہمیت ہے. آپ رات کو قیام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دن کو بھی آپ اس کی کثرت کر رہے ہیں. ایک تھوڑا سا وقت 2 یا 3 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے اگر آپ زیادتی کر لیں، جھوٹ بول لیں. جیسے کوئی ہمارے ہاں ایک ماضی میں ایک درویشی نظام بھی ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا داری سے کٹ آف ہو جانا. دیکھیں دین اسلام میں دنیا داری سے کٹ آف ہونا تو کہا ہی نہیں گیا. یعنی آپ کی اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اگر 10 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے دفتر جانا ہے، دفتر سے گھر آنا ہے، یہ 12-13 گھنٹے کا عمل ہے. اس 12-13 گھنٹے کے عمل میں آپ اس طرح کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ تو پھر اپنے وہ فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. فرائض منصبی سر انجام دینا نیک نیتی کے ساتھ میری دانست میں ان عبادات میں ہی آیا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قبولیت ہوگی کہ جی یہ انسان دیانتداری سے جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا آپ کی ریاست کی طرف سے، وہ سر انجام دے رہا ہے. تو وہ چونکہ اسلام کا نظام وہ والا نظام نہیں ہے کہ جو بدھ مت کے لوگ کرتے تھے کہ جی چلے گئے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے. تو کثرت عبادت جو رسوماتی عبادت وہ تو وہاں بہت ہم نے دیکھی. چائنا میں جائیں وہاں بدھ مت کے کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بھکشو کہا جاتا ہے، تو وہ دنیا سے کٹ آف ہو کے چلے جاتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں عیسائیت میں ایک فرقہ، عیسائیت بہترین مذہب ہے، لیکن ایک فرقہ جیسے ننز ہوتی ہیں خواتین، وہ بھی اسلام میں ایسی چیزوں کی یعنی زیادتی کی کثرت کی نفی ہے میرا خیال ہے عملاً. سیف بھائی نے بڑی زبردست قسم کی بات کی کہ عبادت ضرور کیجیے، ساری رات ضرور کھڑے ہوئیے، تراویح کا اہتمام ضرور کیجیے، روزے کھولنے کا اور روزہ کھلوانے کا بھی اہتمام ضرور کیجیے، لیکن یہ نہ کیجیے کہ کسی کا حق مار دیجیے، کسی کا دل دکھائیے اور ظلم کیجیے. ظلم سے رکیے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا اور جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے اچھے اخلاق سے ثابت کرنا کہ آپ اچھے مسلمان ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.